الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طرح کی جو بھی ہم فضیلتیں عام طور پر سنتے ہیں کہ جن سے خطائیں گناہ معاف ہوتے ہیں، تو عموماً ان سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہی ہیں کہ جو اللہ اپنی رحمت سے انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ رب کی بارگاہ میں کی جائے اور اس کے توبہ کے تقاضے اور شرائط پورے کیے جائیں۔ درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور کئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، ان ایسی سیئات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور توبہ ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت وہ سیئات بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اگر وہ سچی توبہ انسان کرے تو جو اس کے گناہ ہیں، جو اس کی سیئات ہیں، ان کو بھی اللہ حسنات کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اور ساری دی ہوئی نعمتیں اللہ کی ہی نعمتیں ہیں۔ اور رب یہ پسند بھی فرماتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نعمتوں کا اظہار بھی ہو، یعنی اس نعمتوں کے اثرات وہ بھی ہمارے اوپر ظاہر بھی ہوں۔ رب یہ بھی دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی شخص کو یہ مال ایسا عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ظاہری صورت، ظاہری حیت، حالت وہ تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھے انداز سے معاشرے کے اندر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہی شخص اس نعمت پر اس طریقے سے شکر گزاری نہیں کرتا کہ اس نعمت کے اثرات اپنے اوپر ظاہر کرے، بلکہ وہ ایک طرح کا بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے کہ وہ مال اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کو دیکھنا بھی چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے کہ میں نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں ان کے آثار ان پر ظاہر ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا جس کی بہت ہی حالت ایسی پراگندہ حالت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنی حیت کو تبدیل کر دو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بالکل ایسا ہے، میرے پاس یہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مال بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس آدمی کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ اپنی حیت کو صحیح کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، تو یہ درست کرنی چاہیے۔ ایسی حیت میں اللہ جو ہے وہ تمہیں پسند فرمائے گا، ایسی حیت میں دیکھنا رب تبارک و تعالی وہ پسند فرماتا ہے۔ بخل ایسی بری چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس کی بنا پر انسان، بخیل شخص جو ہوتا ہے، جس کا مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود بھی وہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا،
گویا کہ ایک جمع کرنے کی ایسی طمع، لالچ، ایسی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے کہ میں بس جمع کرتا رہوں، خرچ نہ کروں، تو وہ شخص جمع ہی کرتا رہتا ہے، اور جمع کرتے 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 اس کی زندگی کی گویا کہ سانسیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن وہ شخص اپنی اس طمع کو، اپنے اس لالچ سے گویا کہ سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ کنجوس شخص بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ دوسروں پر خرچ کرنا، وہ اس سے بھی اپنی جان چھڑاتا ہے، اللہ کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں وہ اس کو بھی ادا نہیں کرتا، اور پھر سب سے یوں اہم کہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا، وہ اس سے بھی کنجوسی کرتا ہے، وہ بخل کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اس سے بھی وہ بخل کرتا ہے۔ تو بخل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بخیل شخص کی مذمتیں قرآن میں بھی ہیں، بخیل شخص کی مذمت حدیث میں بھی ہے۔ انسان کو بخل والا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے، جس پر خرچ کرنا اس کے شرعی طور پر ذمہ داری ہے، جس پر خرچ کرنا اس کا عام عرف و رواج کے مطابق بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پر اس کو خرچ کرنا چاہیے، خوش دلی سے اپنے مال کو وہاں خرچ کرے، اللہ اپنی رحمت سے بڑھا دے گا۔ جی ہاں، انفق ینفق کا وعدہ ہے، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ لیکن جب انسان بخل کرتا ہے اور بخیل ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سی قرآن میں بھی فائدے ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ آج قرآن کا یہ عنوان کے اندر ہمارا یہ موضوع ہے بخل، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر بخل سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمتیں بیان فرمائی۔ ایک آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر وہ ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بخل کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور بکثرت مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ کے اندر بخل کرنا وہ مراد لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ بخل کرنے سے مراد کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ جہاں انسان پر واجب بنتا ہو خرچ کرے، وہ اس واجب سے جان چھڑائے اور اس واجب سے پیچھے بھاگے، نافرمانی کرے، یہ بخل کہلاتا ہے۔ کہ شرعی طور پر بھی یا عرف و عادت کے اعتبار سے بھی جہاں خرچ کرنا اس پر بنتا ہے وہاں خرچ یہ نہ کرے، یہ بخل کہلاتا ہے۔ صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان پر حسب استطاعت اس کا وجوب ہے، اور اس میں خرچ نہ کرنے والا وہ بخیل شخص کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بالکل گھر والوں پر، عزیزوں پر، بلکہ قریبی دوستوں پر یہ بھی خرچ کرنا ایک ہمارے عرف و رواج کے طور پر بھی جو ہے وہ اس کو بہت اہم اور ضروری، اور بعض جگہوں پر تو وہ شرعی طور پر اس کا وجوب آئے گا۔ جو بچے اس کی عیالداری میں ہے، کفالت میں ہے، اپنے گھر والوں کو، محتاج ماں باپ پہ خرچ کرنا، اسی طریقے سے بعض قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کا خرچ اور نفقہ لازم آ جائے، تو ایسے موقع پر انسان ان پر خرچ نہ کرے تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ ہمارا دین تو یہاں تک ہمیں تعلیم فرما رہا ہے، یعنی اس کے اندر کہ وہ زکوٰۃ ہے یہ تو ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کے بعد سخاوت کے زینے چڑھتے جاؤ، جتنا ہو سکے سخی بنو۔ سخی کہتے ہیں خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ سخی یہ ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو سخاوت یہ بہت عظیم نیکی ہے،
سخاوت بہت بڑی صفت ہے۔ سخاوت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو پورا سال ہی رہتی تھی، پورا سال ہی آپ اس طرح تقسیم فرماتے رہتے تھے۔ بس اوقات کتنا مال آ جاتا، زیور آ جاتے، سونا آ جاتا، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس پر اتنا وقت گزر جائے، اس پر اتنا وقت گزر جائے، بلکہ بعض اوقات تو نماز پڑھانے کے بعد بھی فوراً اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر گئے، اور وہ جو سونا جو مال تھا اس کو لایا اور اس کو خرچ کیا اور فقراء کو دے دیا۔ تو کہا کہ پسند نہیں فرمایا ایک نماز کا وقت اس طرح گزر جائے۔ تو ہمارا دین ہماری تربیت یہ کر رہا ہے، اور جو انسان اس طرح کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ بخل کے اندر پڑتا ہے، اور بخل جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، بخل قابل مذمت ہے۔ قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اور اس کے باوجود یہ لوگ اس میں خرچ نہیں کرتے، تو کہا یہ مال توق بنا کر، ہار بنا کر، اور ایسا ہار وہ ہوگا کہ وہ آگ کا ہار گویا کہ تیار کیا ہوا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، انہیں بتا دو کہ دردناک عذاب ہے اس کا۔ اور کہا جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں کو، اللہ اکبر، داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس جمع کیے ہوئے مال کا تم مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ کہا جائے گا یہی تھا جس کو تم جمع کرتے تھے، تو پس پھر اس کنز یعنی یہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا جو ہے وہ مزہ چکھو، یہ تم عذاب جو ہے وہ اللہ کی گرفت اور عذاب میں ہوگے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈھستا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ مدنی کے ناظرین، مال سے محبت ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، محنت سے کمایا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی فطری طور پر ایک محبت اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا، جو ملا ہے وہ رب نے اپنے خزانوں سے دیا ہے۔ قرآن میں جگہ بجگہ یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے اس چیز کا اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اگر رب ہی نہ دیتا تمہیں، رب ہی اپنے دستے قدرت کو روک لیتا، اللہ ہی اپنے خزانوں سے نہ دیتا، تو ایک انسان آج بہت مالدار ہے، اسی کا بھائی بڑا کمزور ہے، اس کا بھائی کمزور ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار بن رہا ہے، دوسرا بہت مالدار بن گیا، تو یہ جو دوسرا مالدار بنا ہے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے طور پر جو ہے وہ میری اپنی صلاحیتیں تھیں، خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا، یہ اللہ کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہیں۔ تو اللہ بھی یہی ارشاد فرمایا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا کمال نہیں، وہ تو ہم نے تمہیں دیا ہے، جب ہم نے دیا تو اب خرچ کرو، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو 2.5% ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں ہم دیکھیں تو 10% ان پر زکوٰۃ کا تھا فریضہ۔ اگر 1000 روپے تو 100 روپے وہ نکال رہے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ، آج ہم جو ہے وہ اس میں سے 25 روپے نکال رہے ہیں، 1,00,000 روپے تو ہم 2,500 روپے اس پہ جو ہے وہ نکال لیں۔ اس کے اندر بھی انسان سستی کرے، اس میں بھی غفلت کرے، تو یہ بہت سخت عذاب والا معاملہ ہے۔ ایسا بخل قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ بخل بہت اس کی مذمتیں قرآن نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل قطعاً پسند نہیں فرماتا جو بخل کے اندر پڑ جاتے ہیں۔
اور اتنی مذمت اس کی ہے، ہم نے بہت دفعہ یہ سنتے ہیں کہ فلاں نیکی کرنے والا بلا حساب جنت میں چلا جائے گا، یہ ہم سنتے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے والا، تو انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے اور کب ذہن بھی بنتا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے تاکہ جنت کا داخلہ ملے، اور بلا حساب جب سنتے ہیں تو بڑی ایک خوشی ہوتی ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے سبقت لے جاؤں اس عمل کی طرف تاکہ بلا حساب جنت میں چلا جاؤں۔ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے، بلا حساب جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ علامان الحفیظ، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے، بخیل مالدار بلا حساب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بخیل جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی بخیل بخل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے السخی قریب من اللہ و قریب من الناس، کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی لوگوں سے بھی قریب ہے، اور سخی قریب من الجنت، سخی جنت سے بھی قریب ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے، جہنم سے دور جنت سے قریب۔ اور بخیل فرمایا بخیل شخص وہ ہے جو اللہ سے بھی دور ہے، بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، وقریب من النار، اور جہنم کے قریب ہے۔ استغفر اللہ، یہ جہنم سے قریب ہے جو بخل کرنے والا بخیل شخص ہے۔ تو بخل کی صفت نہیں ہونی چاہیے، صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب سے مقدم، پھر اپنے اہل خانہ کی کفالت کے معاملات یہ مقدم، اور ایسا انسان جو ہے وہ میانہ روی سے، یعنی صدقات و واجبات جو اس پر ہیں، زکوٰۃ ہے اس پر تو کوئی میانہ روی یا کمپرومائز کی بات نہیں، وہ تو پورے ادا کرنے، اپنا حساب لگائیں وہ پورے ادا کرنے۔ اب اس کے بعد وہ سخاوت کے بھی زینے ہیں، صدقات و خیرات گئے، اللہ کی راہ میں دینے والا معاملہ ہے تو دیتے جائیں، کتنا دیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ان کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کی شان بیان کی ہے، رحمان کے بندوں کی شان بیان کی ہے، وہ ایسے ہیں کہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کمی بھی نہیں کرتے، حد سے بڑھتے بھی نہیں ہیں اور ایسی کنجوسی کے اندر بھی نہیں پڑتے کہ ضرورتیں پوری نہ ہو، ایسے نہیں، اور ان کی بڑی درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میانہ روی کے ساتھ پھر خرچ بھی کرتے رہیں، نہ آدمی پر ایسا ہو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کنجوس اور بخل کی تہمت لگ جائے اور اس صفت کے اندر وہ پڑ جائے، اور نہ ایسا ہے شریعت نے ایسے صدقوں کی بھی ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم سارا کا سارا جو ہے وہ خرچ کر دیں اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں، پرشیمان بیٹھے ہوں کہ یہ خرچ کر دیا، میں نہ خرچ کرتا تو اچھا تھا، ابھی سارا کچھ خرچ کر دیا۔ تو ایسا بھی نہیں، خرچ بھی کریں میانہ روی کے ساتھ، لیکن ایسی صفت بالکل بھی اختیار نہ کریں کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر دینے سے کترائے، خرچ کرنے سے کترائے۔ یاد رکھیں جہنم کے ایک درخت جس کو بخل کا نام دیا گیا ہے، کہ جو بخیل ہے اس کی ٹہنی جو ہے وہ اس نے پکڑ لی اور وہ ٹہنی جہنم میں داخل کیے بغیر اس پر جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ منشان کے ناظرین، اس کا علاج کیا ہے؟ بخل کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر بری صفت یہ پیدا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخل کے اندر بہت بڑا جو ایک سبب ذریعہ ہے نا، وہ ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے نا وہ
امیدیں بہت لمبی امیدیں باندھا ہوا، لمبی امیدیں، مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو بھی یہ تصور نہیں ہوتا مجھے مرنا ہے، جوان تو یہ تصور بہت دور ہو گیا ان سے۔ حالانکہ جوانوں کی موتیں ہم دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ ہمیں ایسی مثالیں اپنے ارد گرد نظر آ جائیں گی، ہمیں ایسی مثالیں اپنے رشتہ داروں میں نظر آئیں گی، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے مسجد کے نمازیوں میں آ جائیں گی۔ اگر تھوڑا غور کریں گے تو یہ سب نظر آئے گا۔ دیکھیں جوان نے تو لمبی عمر ایک باندھی ہوئی ہے، لیکن بوڑھوں نے بھی باندھی ہوئی ہے۔ بوڑھا شخص بھی کبھی یہ نہیں وہ سوچتا کہ میری عمر 70 سال، میری عمر 60 سال یہ ہوگی، اوسطاً عمریں اتنی ہیں، اور اس کے باوجود ایک لمبی امید ہے کہ نہیں پتہ نہیں میں نے اور کتنا زندہ رہنا ہے۔ تو مال کی محبت یہ بیسک لمبی امید کی وجہ سے، اور انسان اس پر غور کرے، اور لمبی امیدوں کے حوالے سے جو ہمارے دین نے اس کی مذمت بیان کی۔ لمبی امید کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لمبی امیدیں تان کر جو ہے وہ انسان کو غافل بنا دیتی، غفلت کی نیند جو ہے وہ اسے جو ہے وہ گویا کہ سلا دیتی ہے۔ تو اس کی بجائے آدمی قناعت اختیار کرے، صبر کی دولت، قناعت کی دولت، اور یہ ہر وقت اس کے پیش نظر ہو کہ میں جو ہے وہ کسی وقت بھی موت کا شکار ہو سکتا ہوں، موت آ سکتی ہے، اس کے لیے اس کو تیار رہنا ہے۔ اور ہر انسان موت کے لیے ایسا اپنے آپ کو تیار کرے کہ اگر آج مجھے موت آتی ہے تو کیا میرے پاس اپنے ان معاملات کے لیے کوئی حساب کتاب کے لیے میں کیا بالکل درست ہوں یا کس سمت پر ہوں، یہ بھی تعین کر لے۔ آج انسان غافلوں کی صفوں میں ہو، آج انسان نافرمانوں کی صفوں میں ہو، آج انسان بدکاروں کی صفوں میں ہو، تو وہ یہ تصور کیا باندھے گا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ جنتیوں کی صفوں کے اندر کھڑا کرے گا۔ آج وہ بدکاروں کے ساتھ ہے تو کیا یہ گمان کر رکھا ہے اس نے کہ قیامت کے دن مجھے بڑے نیکوکاروں کی صفوں کے اندر لگا کر جو ہے وہ مجھ سے بات کی جائے گی؟ نہیں، آج کی صفیں آخرت کی صفوں کا تعین کریں گی۔ قیامت کے دن بھی صفیں بنے گی، اس میں بھی کھڑا کیا جائے گا، اس وقت بھی پوچھا جائے گا، جواب لیا جائے گا، جواب مانگا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی صفیں یہ تعین کر دیں گی کہ ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ مسجد کے نمازیوں کی صفوں میں آج ہیں، اگر آپ کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت ہے اور اس صفوں میں آپ ہیں، اگر آج کسی اللہ والے کے پیچھے آپ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مائیت میں اگر آج گئے، تو یہ گمان ٹھیک ہے، یہ گمان ہے، اچھا گمان ہے، حسن گمان ہے کہ مجھے اللہ ان کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، میری صحبتیں ان کے ساتھ ہیں، میں نے انہی سے سیکھا ہے، انہی کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو اللہ والوں کے پیچھے چلے گا، ان کی صفوں میں اور صحبت میں رہے گا، تو آخرت کی صفیں جو ہے وہ متعین ہو جائیں گی، وہ متعین ہوگی۔ تو اس لیے اس طور پر جو ہے وہ آدمی تھوڑا سا دیکھے اور غور کرے۔ تو موت کو یاد کرنا ایک سبب یہ کہ بخل دور ہوگا اس سے۔ سخاوت کے فضائل یاد کریں، سخی آدمی کو اللہ کیا کیا بشارتیں عطا فرماتا ہے، کیا فضیلتیں وہ آپ جو ہے وہ انسان اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ بخل کی مذمت جو ابھی ہم نے سنی، بلا حساب جہنم میں جانے والا، تو یہ مذمتیں پڑھیں۔ مال کی آفتیں، اس کا حساب کتاب، یہ سب ان چیزوں کو بھی پڑھیں۔ اس سے قدرے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس کو فرق پڑے گا، کچھ فرق پڑے گا۔ جب مال خرچ کریں تو اللہ کی رحمت پر امید کہ رب تبارک و تعالی کو گویا کہ میں نے قرض حسن دے دیا ہے۔ تو جس نے اپنے بندوں کو قرض واپسی دینے کا حکم دیا اور بہت تاکید کی ہے، میرا رب تو اس کو جو میں نے اس کی راہ میں خرچ کیا، اس کا بہت بڑا بدل مجھے عطا فرمائے گا، بہت بڑا بدل عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی رحمت، جب بھی خرچ کریں تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، دل میں تنگی لا کر
اور دل میں جو ہے وہ افسوس والی کیفیت لا کر آدمی خرچ بھی کرتا ہے، تو یہ بسا اوقات اس کا خرچ کرنا بھی جو ہے وہ اس کے ثواب کو ضائع جو ہے وہ کر دیتا ہے، جب انسان خرچ بھی کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بھی ہنسی تنگی۔ جو بھی خرچ کریں خوش دلی کے ساتھ کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اور یہ صفت قصدن توجہ لا کر اپنی توجہ اس طرف مرکوز رکھیں، قیامت کے دن اللہ مجھے اس کا یہ بدل دے گا، قبر میں مجھے اس کے یہ فوائد ملیں گے، حشر میں مجھے اس کے یہ فوائد ملیں گے۔ تو اس طرف جب ذہن بنتا رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ مجھے کے ناظرین چند یہ باتیں آج کے اس سلسلے میں عرض کی ہیں، تو کوشش یہی کیجیے جس کے پاس جو کچھ بھی اس طرح کا مال ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس مال کا بھی حساب کتاب کریں، اس کی واجبی زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ ضرور اس زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ دیگر کفالت والے اخراجات ہیں ان پر بھی خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا جائے۔ رب کعبہ ہمارے ان صدقات کو، خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جاؤ